بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب برادران و خواران کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اچھا، گزشتہ درس میں ہم نے کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ پہلے کائنات کی وسعت اور عظمت کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو تیسرا پوائنٹ بھی ڈسکس کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ تھا اس کائنات کا پیچیدہ اور حیرت انگیز ہونا۔ ہم جتنا بھی اس کائنات کے اندر غور کریں تو ہمیں اس کی پیچیدگی اور اس کے اندر جو حیرت انگیز چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہمارے تعجب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ کائنات کو پروردگار عالم نے انتہائی پیچیدہ بنائے ہیں۔ اگر ایک انسان یا محققین مل کے کسی چھوٹی چیز کے حوالے سے بھی تحقیق کرنا شروع کریں، مثلا چونٹیوں کے حوالے سے، مثلا وہ مچھر جو مثلا شہد دیتی ہیں ان کے حوالے سے بھی سال سال تحقیق کریں تو اس کی پیچیدگی میں بھی اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز ایسی ہے جس کے حوالے سے محققین سال سال تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کی پیچیدگیوں کے حوالے سے مختلف مقالے وغیرہ کتابوں میں، نیٹ میں آتا رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ تو یہاں انشاءاللہ ہم مثال کے طور پر ایک چیز کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ ہیں چونٹیاں، کہ یہ چھوٹی سی خدا کی مخلوق کتنی پیچیدہ اور عجیب چیز بنائی ہے پروردگار عالم نے۔ اور چونٹیاں جو ہے، آپ کو تعجب ہوگا، چونٹی جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انتہائی باہوش ہے، بہت محنتی ہے، جنگجو ہے، فداکار ہے اور ذمہ داری سنبھالنے والی مخلوق ہے۔ اور ٹوٹل چونٹیوں کے 3 گروپس ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر والا جو ہوتا ہے وہ گروپ یا جو یہ چونٹیاں عموماً گروپس کی شکل میں رہتی ہیں، تو ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ ملکہ ہوتی ہے۔ ملکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈے دیتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے۔ ان کا جو دوسرا گروپ ہوتا ہے وہ ہے کارکن گروپ، یعنی وہ گروپ جو کام کرتے ہیں، جو مثلا کھانا جمع کرتے ہیں، جو ان کے گھونسلے ہوتے ہیں وہاں پہ کھانا جمع کرتے ہیں اور انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ملکہ بچے دیتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ نر اور مادے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے الگ الگ سے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں اور وہ وہاں رہتے ہیں، اور وہ ان کے مثلا پل و پر بھی ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کے پر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح 3 مختلف اس میں تقسیم کر دی ہیں پروردگار عالم نے ان کو، اور یہ گروہ اور گروپس کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں۔ بعض ان کے گروپ جو ہیں کچھ 100 کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، بعض میں 1000 اور بعض میں ملین کے حساب سے بھی تعداد ہوتی ہے، اور یہ انتہائی منظم زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے بعض گروپ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، باہر جا کے دانا وغیرہ، چینی اور اس طرح جو بھی ان کے خوراک چیز ہے وہ لا کے جمع کرتے ہیں، جس طرح مولا علیہ السلام نے چلو بلاغہ میں بھی چونٹیوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب مخلوق ہے، جب دانے کو یہ بالفرض مٹی کے نیچے لے جائیں تو اس دانے کو کیا کرتے ہیں، یہ تقریباً ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ اگر دانہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو تو وہ سبز ہو جائے گا، جب سبز ہو جائے گا تو وہ ان کے کام کا نہیں رہے گا۔ تو پروردگار نے ان کو ایک ایسا ہوش دیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ٹکڑے نہ کریں تو یہ سبز ہوگا، لذا اس کو وہ کیا کرتے ہیں، ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ ان کو الگ سے سٹور کرتے ہیں ایک طرح سے۔ اور بعض جو ان کے گروپس ہوتے ہیں کار کر کے وہ باقاعدہ کاشتکاری کرتے ہیں، ایک طرح سے خاص قسم کے پودے اپنے لیے اگاتے ہیں، اور ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو حتیٰ کہ اصل جسے کہا جاتا ہے شہد، وہ باقاعدہ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک گروپ وہ ہوتا ہے جن کا کام فقط دانوں کو توڑنا ہوتا ہے، وہ ان کے سر بھی دوسرے چونٹیوں کی نسبت بڑے ہوتے ہیں اور وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ ان دانوں کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے جو باہر سے دوسری چونٹیاں لے کے آتے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض چونٹیاں ہیں ان کا خوراک جو ہے وہ گوشت کھانا ہے۔ بعض چونٹیاں ہوتے ہیں باقاعدہ سلائی بنائی کا کام کرتے ہیں، اور یہ پتے وغیرہ سے ان سے سلائی بنائی کا کام کر کے اپنے لیے گرم چیزیں بناتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مثلا ابھی گرمیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم کے لیے تیاری کرتے ہیں، سردیوں کا موسم آ جائے تو گرمیوں کے موسم کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے مثلا چونٹیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو اپنے دوسرے جو پارٹنر چونٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے رہنمائی وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ مثلا بعض ایسی چونٹیاں ہوتی ہیں جو شہد دیتی ہیں، مثلا ایک طرح سے شہد نکالتی ہیں، تو یہ جب کام کرنے والے ہوتے ہیں چونٹیاں، وہ جا کے باہر جا کے خوراک ڈھونڈ کے تلاش کر کے محنت کر کے تھک کے بھوکے اندر آ جاتی ہیں، تو وہ جو چونٹیاں ہیں جن کے پاس شہد ہوتا ہے، وہ جب ان کے پاس خوراک کم پڑ جاتی ہے تو وہ گھونسلے سے لپٹ کے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اور جو بھوکے
چونٹیاں ہوتی ہیں وہ نیچے سے ان کا شہد کھا کے مثلا اپنا بھوک مٹا رہی ہیں. تو اتنا منظم زبردست جو ہے ان کا نظام ہوتا ہے. بعض ان میں سے سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے خدا نے ایک ایسا نظام بنایا کہ یہ مخلوق جو ہے وہ انتہائی منظم اور پیچیدہ ہے. یہ بہت ساری چیزیں اب تک کی تحقیقات میں سامنے آ چکی ہیں چونٹیوں کے حوالے سے. تو اسی طرح ہر مخلوق جو پروردگار عالم نے اس کائنات میں خلق کی ہے انتہائی پیچیدگی کے حامل ہے. انسانی جسم جو سال ہر سال انسان جس کے حوالے سے میڈیکل مختلف طریقوں سے تحقیقات انجام دے رہا ہے آج تک اپنے آپ کو 100% جو ہے وہ ڈسکور نہیں کر سکا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں. البتہ میں جسم کی بات کر رہا ہوں, روحانی تو اصلاً ہمارے مثلاً دسترس میں بھی نہیں ہے کہ ایک الگ دنیا ہے پوری. خود ہمارے جسم کے اندر اتنی پیچیدگی, اتنی خوبصورتی اور اتنے عجائبات پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے اگلے پوائنٹ کے بارے میں گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.